اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے کلاس 8 کے طلبہ اور طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج سے ہم اردو کی آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو کلاس 7 کے بعد کلاس 8 میں آنے پر مبارکباد۔ ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ کے ساتھ آپ کلاس 8 میں آئے ہو، اور اسی کے ساتھ ہی آپ نہ صرف جماعت ہشتم میں آئے ہو بلکہ آپ 9 جونیئر بن گئے ہو۔ اپنی بایو فزکس اور کیمسٹری کی کلاسز لینے کے بعد میں اس بات کی امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگوں کو اردو آسان لگے گی۔ یقیناً آپ نے اپنے بایو فزکس کیمسٹری کے لیکچرز کو بھی بہت انجوائے کیا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اردو کو بھی ضرور توجہ دیں، ضرور اردو کو ٹائم دیں، اور اب انشاءاللہ اردو آپ کو اتنی مشکل نہیں لگے گی، اس بات کی امید ہے۔ یقیناً اب آپ جان چکے ہوں گے کہ اردو سے مشکل سبجیکٹس بھی موجود ہیں۔ تو آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 1 کریں گے سٹارٹ۔ یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے، اب سب کے پاس اپنی کتاب موجود ہوگی۔ اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیں تو اس پر سب سے پہلے آپ کو نظم نظر آئے گی، حمد۔ حمد کے معنی آپ کو پتا ہے، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان اپنے ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، اسی لیے ہم بھی اپنی کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کریں گے، اس کی حمد سے کریں گے۔ اس حمد کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ مخمصیت کیا ہوتی ہے، توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کاملہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح بہترین سہارا ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ ایک نئی چیز قافیہ اور ردیف کے بارے میں بھی آپ اس میں پڑھیں گے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو حمد کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چلیں گی۔ اس پوری نظم میں اگر اس کا ہم مرکزی خیال دیکھیں تو اس پوری نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ ساتھ ایمان باللہ جو ہمارا عقیدہ ہے سب سے پہلا اور سب سے اہم، اس کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح ایک مسلمان اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، کس طرح مختلف حالات میں خطرے کے وقت یا مختلف مشکلات میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ تو اور یہی ایک چیز جو ہے یہ مسلمان کے ایمان مکمل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اور یہی چیز کسی بھی مسلمان کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم کی ایک دفعہ پڑھائی کر لیتے ہیں، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ، اور اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ تشریح آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ سے کلاس 5 سے کلاس پنجم سے آپ لوگ کرتے آ رہے ہو۔ 5th میں آپ لوگوں نے کی تشریح، پھر 6 میں، پھر 7 میں، اور پھر آپ نے 8 بھی ابھی آپ انشاءاللہ تشریح کریں گے۔
تو تشریح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح کرنی ہے. کسی بھی اشعار کو کسی جو شاعر نے کے اشعار ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے الفاظ میں تشریح کر کے بیان کرتے ہیں. یہاں پہ یہ نظم مخمصیت میں لکھی گئی ہے. مخمصیت کیا ہوتی ہے؟ مخمص میں کوئی بھی نظم کے وہ بند جس میں 5 مصرے ہوں. یہاں دیکھیں 1 2 3 4 5. مخمص خمس سے نکلا ہے. آپ کو پتا ہے خمس کے معنی 5 ہیں. تو وہ بند جس میں 5 مصرے ہوں یا وہ نظم جو 5 مصروں والے بند میں لکھی جائے اسے مخمص کہتے ہیں. اب ہم نظم کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں. ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، مین آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پرہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت آندھیوں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. ٹوٹ کر آسماں سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. یہ نظم اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی آپ پہلے کی کلاسوں میں بھی آپ اسماعیل میرٹھی کی حمدیہ نعت جو ہے وہ حمدیہ نظم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. اس سے پہلے ان کی بہت سی نظمیں ہمارے کورس میں شامل تھیں. اس پوری نظم میں اس پورے حمد میں شاعر نے ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہونے کا تصور جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو اس کے بعد ہم مشکل الفاظ کے معنی کریں گے. الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے اجالا، روشنی، اسلحہ، ہرگز، ہر کسی طرح. آندھیوں، اندھیرا، تاریکی، اندھیوں، اندھیرا، تاریکی. اوساں یا اوسان، بعض جگہ اس کو اوسان لکھا جاتا ہے، کچھ جگہ پر اس کو اوسا لکھا جاتا ہے. اس کے معنی ہوش و حواس. اگلا لفظ ہے بیاباں، جنگل، ریگستان، ویرانہ. آپ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور آپ مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب کے مشکل الفاظ کے اوپر جو ہے ان کو لکھتے جائیں تاکہ بعد میں تشریح کرتے ہوئے آپ کے لیے آسانی ہو. پیڑ، درخت یا شجر، پرہول،
खौफनाक, डरावना, झोंका, हवा का तपेड़ा, हवा का जो हवा चलती है उसको झोंका, हवा का हल्का सा, सख्त तेज भी, तेज हवा का भी हो सकता है, हल्की हवा का भी हो सकता है। खतर, खतरा, सहर, सवेरा, सुबह, तड़का, सन्नाटा, मुकम्मल खामोशी, भू का आलम, शब, रात, खूब अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा जिसमें कुछ दिखाई ना दे, लेक, लेकिन, मरगट, जिस जगह हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, मी, बारिश। ये आपके मुश्किल अल्फाज के मायनी हो गए। मुश्किल अल्फाज के मायनी नोट करने के बाद हम अशार की तशरीह शुरू करते हैं। मुकम्मल तशरीह तो नहीं बताऊंगी आपको, इसकी बुनियादी बातें जो हैं या मरकजी ख्याल हर बंद का थोड़ा सा तफसील से बताऊंगी और इसके बाद तशरीह आप लोगों ने अपनी कॉपियों में खुद लिखनी होगी। अब माशाल्लाह आप लोग अष्टम क्लास में आ गए हो, जो 9th जूनियर बन गए हैं आप लोग, तो अब तशरीह आप लोगों ने खुद करनी है। क्लास 7 तक आपको तशरीह हम करवाते थे, अब मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, उसकी वजाहत करूंगी कि शायर क्या कह रहे हैं। आप अहम पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास नोट करते जाएं और फिर आपने इसकी मुकम्मल तशरीह कॉपियों में लिखनी होगी। तो पहला बंद है हमारे पास, है हमेशा मेरी खुदा पे नजर, रात हो दिन हो शाम हो कि सहर, न उजाले में है किसी का डर, न अंधेरे में कोई खौफ व खतर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस पूरे बंद में शायर अल्लाह ताला की ज़ात पर अपनी ईमान के हवाले से बात कर रहे हैं कि मैं हमेशा जो है अपनी नज़र अपने रब ताला पर रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रब हर जगह मौजूद है, चाहे वो दिन का वक्त हो, चाहे वो रात का वक्त हो, चाहे शाम हो या सुबह का वक्त हो। मेरी नज़र हमेशा मेरे रब पर होती है, मेरे अल्लाह पर होती है, और मुझे इस बात का यकीन है कि वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। यानी वही बात कि ईमान बिल्लाह का जो है तकाजा, और ईमान बिल्लाह यही है कि हम अल्लाह ताला को पर पर इस तरह यकीन रखें कि हमें पता हो कि चाहे हम जहां भी जाएं, जिस वक्त जहां पे भी हों, हमारा रब हमारे साथ है। तो यहाँ पे भी शायर इसी बात को की वजाहत कर रहे हैं कि ना तो मुझे दिन के उजाले में डर लगता है किसी भी चीज से, चाहे वो कोई भी खतरनाक चीज हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो हालात हो, और ना ही मुझे अंधेरे से कोई खौफ महसूस होता है, कोई खतरा महसूस होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रब दिन रात सुबह शाम मेरे साथ मौजूद है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर अंधेरा है और कोई मुझे नहीं देख रहा, तो उस वक्त भी मेरा यकीन इस बात पर होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वो मेरे साथ मौजूद है। इसलिए मैं इन तमाम हालात में, चाहे वो रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, मैं किसी तरह का खौफ और डर महसूस नहीं करता, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है। दूसरा बंद है, शाम का वक्त या सवेरा हो, चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो, मीने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहोल दिल न मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस बंद में भी शायर अल्लाह ताला के होने, अल्लाह ताला के हर जगह मौजूद होने और हर वक्त हमारे साथ होने के तस्वर को की वजाहत करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह हर वक्त मौजूद है। चाहे वो शाम का वक्त हो, जब लोग जल्दी जल्दी अपने कामों को समेट रहे होते हैं और जब उनको पता होता है कि इसके बाद अंधेरे ने छा जाना है, चाहे वो वक्त हो या चाहे सुबह सवेरे का वक्त हो, जब लोग अपने कामों का आगाज करते हैं और दिन के उजालों में अल्लाह ताला की ज़ात को शायद कहीं भूल जाते हैं, तो शायर कह रहे हैं
کہ ان اوقات میں بھی میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے، اور میرا اس بات پر یقین ہے کہ میرا رب موجود ہے، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، یعنی رات کا وقت اگر چھا جائے تو چاہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت چاند کی چاندنی سے اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی کو روشن کیا ہوا ہے، لیکن جب چاند چھپ جاتا ہے تو رات جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہو جاتی ہے، مکمل طور پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو شاید کہہ رہے ہیں کہ چاہے چاندنی رات ہو، یعنی 14ویں کی چاند ہو یا 14ویں کا چاند ہو، یا چاند جو ہے مکمل روشنی کے ساتھ آسمان پر موجود ہو اور ہر طرف رات کے وقت بھی روشنی نظر آ رہی ہو، چاہے وہ وقت ہو یا پھر بالکل ہی گھپ اندھیرا ہو، یعنی ایسا اندھیرا ہو کہ جس میں کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، اس وقت بھی مجھے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ پھر وہ دوسرے حالات کا ذکر کر رہے ہیں کہ مین آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، کہ چاہے بارش ہو رہی ہو یا تیز آندھی چل رہی ہو، چاہے بہت برے حالات ہوں یا ایسے موسم ایسا ہو جائے کہ انسان ڈر اور خوف محسوس کرے یا خود کو تنہا محسوس کرے، تو اس وقت بھی شاید کہہ رہے ہیں لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، لیکن میرا دل جو ہے وہ پھر بھی خوفزدہ نہیں ہوتا۔ پرہول خطرناک ڈراؤنا، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں، چاہے وہ اندھیرا ہو، چاہے وہ تیز بارش ہو رہی ہو، تیز ہوائیں چل رہی ہوں، آندھی جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہو کہ بہت تیز ہے اور ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی، اس وقت بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ میرا دل سکون میں رہتا ہے یا مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ میں ان چیزوں سے، ان موسم کے ان بدلتے ہوئے رویوں سے میں اس وقت بھی خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، میرا اس بات پر یقین ہے کہ میرا رب ہر جگہ اور ہر قسم کے حالات میں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور جب تک میرا رب نہیں چاہے مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا ایمان باللہ جو ہے وہ مجھے ان تمام حالات میں بھی میرا دل جو ہے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اگلا بند ہے ہمارے پاس، جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیوں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہاں پہ بھی اس بند میں بھی شاعر اسی طرح موسم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، موسم چاہے بہت بھی خطرناک حد تک خراب ہو جائے، جیسے طوفان سے پہلے ایک مکمل خاموشی چھا جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب طوفان آنا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا تیز ہوا آنی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ایک مکمل خاموشی چھا جاتی ہے، جس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ خوف محسوس کر رہے ہیں ہوتے ہیں۔ تو شاعر اسی منظر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ طوفان سے پہلے چھا جانے والا سناٹا جو ہے، اور یا پھر تیز آندھیوں کا، تیز اندھیروں کا، یعنی سخت اندھیرے چھا جائیں میرے ہر طرف، اور ایسا لگے کہ جیسے یہ طوفان جو ہے وہ اپنے ساتھ اندھیروں کا ایک تیز جھونکا ساتھ لے آئے ہیں، اور اندھیرے جو ہیں وہ ہر طرف چھا گئے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی ان آندھیوں، ان طوفانوں میں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دیتی ہے، اور درخت جو ہے وہ نیچے، مضبوط درخت جو ہے وہ بھی نیچے زمین پر گر جاتے ہیں۔ ہوا طوفان اتنا تیز ہوتا ہے، اور وہ طوفان جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اس میں ہوا چل رہی ہوتی ہے، یا آندھی جو ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہر طرح کے خوف کا عالم چھا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب بہت سے لوگ ان حالات سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو اس وقت بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ذرا برابر بھی، تھوڑا برابر بھی خوف جو ہے وہ محسوس نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، کہ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا یہ سناٹا، یہ طوفان، یہ ہواؤں کا چلنا یا یہ اندھیرے کا چھا جانا، یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اگر لوگ جو ہیں وہ اللہ پر ایمان مضبوط کر لے، تو پھر دنیا میں آنے والی بہت سی جو تبدیلیاں ہیں یا موسم میں آنے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ
ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اس وقت تک جب کہ میرا رب نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور میں نہ پہنچانا چاہوں تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اسی طرح اگر میں تمہیں نقصان دینا چاہوں تو دنیا کی تمام طاقتیں جو ہیں وہ اس نقصان کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ تو یہی یہاں پہ بھی ہم وہی بات بار بار، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے ارد گرد تمام نظم جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی شاعر جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان باللہ اگر مضبوط ہے تو انسان ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، پھر انسان کو کبھی بھی کوئی مشکل جو ہے وہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتی اور کسی بھی قسم کے حالات میں وہ ڈر یا خوف محسوس نہیں کرتا۔ اچھا جی، اگلا بند ہے، ٹوٹ کر آسماں سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہیں اس بند میں بھی ایمان باللہ کا ہی ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اگر ہمارے دل میں یہ خیال مکمل طور پر مضبوط ہو جائے یا ہمارے اس بات پہ ایمان مضبوط ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، تو پھر چاہے وہ لوگوں کی سوچ ہو یا موسم کے حالات ہو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے یا ان حالات میں ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، آپ نے رات کے وقت اکثر دیکھا ہوگا آسمان پر کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تارے ٹوٹ کر جو ہیں وہ گر رہے ہیں، یا تیزی کے ساتھ آپ نے کسی تارے کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک یہ وہم پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ اگر تارے ٹوٹ کر گرے یا وہ تارے جو تیزی سے گزرتے ہیں تو اس کے بارے میں لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یا یہ وہم وہ لوگ کرتے ہیں کہ اب اگر تارا ٹوٹ کر گرا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت جو ہے وہ زمین آسمان والوں پر آنے والی ہے، جبکہ یہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کو جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں مختلف کلاسز میں بھی کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور مسلمان کافی عرصے تک ایک ساتھ رہے ہیں، تو بہت سی ایسی باتیں جو ہندوؤں کے مذہب میں شامل تھی وہ ہم لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ ان کو اپنا لیا، یا وہ بہت سی چیزیں، بہت سے وہم جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں بھی گھر کر گئے ہیں اور ہم ان وہموں پر یقین کرنے لگے۔ تو اس بات کا بھی کوئی مطلب اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے کہ اگر واقعی میں تارے گرتے ہیں تو شاید کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو شاید کہہ رہے ہیں کہ جب رات کے وقت آسمان سے تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آسمان سے انگارے برس رہے ہوں، جیسے آسمان سے آگ جو ہے یا شعلے جو ہیں وہ نکل رہے ہوں، تو ان حالات کو دیکھ کر جو وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ لوگ جو وہم کرتے ہیں اور جو اس کو کسی مصیبت کے آنے کی علامت قرار دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے پھر اپنے بچاؤ کی تدابیر کرنے لگتے ہیں، یا لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس آنے والے جو تکلیف ہے یا اس آنے والی مصیبت سے جو ہے بچانے کی تراکیب کر رہے ہوتے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر کبھی بھی خود میں مطلب مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی یا میرے دل میں خوف نہیں آتا، میں کبھی نہیں گھبراتا اس وقت بھی جب کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس تاروں کے گرنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت صرف اور صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اس لیے مجھے یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی یہ تصور کر لینا کہ کوئی چیز جو ہے کہ تاروں کا ٹوٹنا جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے دل میں خوف کا آ جانا، شاعر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، کیونکہ میرا اس بات پر یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ جب تک نہیں چاہے گا مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے میں ان چیزوں سے خوف اور ڈر محسوس نہیں کرتا۔ اگلا ہے جی اگلا بند، میرے رستے میں ہو اگر میداں یا پرانا کوئی کھنڈر سنسا،
کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب یہاں پر اس بند میں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ شاعر نے وقت کے حوالے سے اور موسموں کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح مختلف اوقات میں یا مختلف موسموں میں یا مختلف دن کے یا رات کے مختلف جو کیفیات ہیں ان میں خوف محسوس نہیں کرتا۔ یہاں پہ اب انہوں نے مختلف جگہوں کا ذکر کیا ہے کہ بعض جگہ ایسی خوفناک ہوتی ہیں کہ ان سے گزرتے ہوئے انسان کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیزیں جو ہے یا یہ جگہ جو ہے وہ میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، یا ایک طرح کا خوف جو ہے اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو ان کے حوالے سے شاید بات کر رہے ہیں کہ اس پورے بند میں انہوں نے مختلف جگہوں کا ذکر کیا ہے، جیسے میدان ہو گئے، کوئی پرانا کھنڈر ہو گیا، مرگٹ ہو گئے، قبرستان ہو گئے۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر عام طور پر انسان کو جاتے ہوئے تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا گزر کسی ایسے راستے سے ہو، یا میں سفر میں میرا جو ہے وہ ایک بہت بڑا یا کھلا وسیع میدان آ جائے، تو جس طرح بعض لوگ جو ہے وہ میدان کی وسعت کو دیکھ کر ان کے دل میں تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ میرے راستے میں اگر کوئی میدان آ جائے یا کوئی پرانا ایسا کوئی کھنڈر مقامات آ جائے جو کہ، یا کوئی ایسی بستی آ جائے۔ کھنڈر جو ہے ہمیشہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسا علاقہ جو کہ جس میں کوئی مصیبت آ گئی ہو، جو زلزلے سے یا طوفانوں سے یا آندھیوں کی وجہ سے جو برباد ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر کوئی نہیں رہتا، اور وہ سنسان ہوتے ہیں، بالکل خاموش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک کھنڈر جو ہے، یعنی مکمل طور پر خاموش علاقہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو بالکل ہی سنسان ہے، اور جس میں پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے، یا یہاں سے کسی شاید یہاں پہ کبھی کوئی مصیبت آ چکی ہے یا کوئی طوفان جو ہے وہ یہاں سے گزر چکا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی پرانے کھنڈر کے علاقے سے گزرتا ہوں یا کھنڈر سے گزرتا ہوں، تو بھی کوئی مجھے جو ہے میرے خوف جو ہے وہ محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ کا مرگٹ جو ہے، یہ آپ کے لیے شاید نیا لفظ ہو۔ مرگٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہندو جو ہے وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر مذہب کے میں جو ہے مرنے کے بعد ان کے اپنے ایک رسوم و رواج ہوتے ہیں۔ تو ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے خاص جگہ انہوں نے مقرر کی ہوتی ہے اور اس کو مرگٹ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مسلمان ہیں وہ اپنے فوت ہو جانے والے عزیز و اقارب کو قبرستانوں میں دفن کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں جا کر موت کا احساس ہوتا ہے۔ تو شاید کہہ رہے کہ چاہے مرگھٹ سے میرا گزر ہو، مجھے پتا ہو کہ یہ وہ خطرناک جگہ ہے جہاں پہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، یا پھر قبرستان جو کہ بالکل مکمل طور پر سنسان اور ویران ہوتا ہے، اس جگہ سے یعنی قبرستان سے میرا گزر ہو، عام طور پر کیونکہ انسان جو ہے خوف محسوس کرتا ہے ایسے علاقوں میں، ایسی جگہوں پہ جانے سے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے کسی طرح کا خوف اور ڈر محسوس نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر چاہے وہ وسیع میدان ہو، چاہے وہ پرانا کھنڈر ہو، چاہے وہ قبرستان ہو، یا وہ مرگٹ ہو۔ یہ تمام وہ جگہیں ہیں جہاں مجھے رب کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور رب کا اپنے ساتھ ہونے کا یہ احساس جو ہے، اس کی وجہ سے میں ڈر اور خوف محسوس نہیں کرتا۔ اگلا بند ہے جی، ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب یہاں پہ بھی اسی بات کو، جیسے سفر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس سے پہلے نظم میں، اس سے پہلے بند میں، تو اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اگر سفر کے دوران میں چلا جاؤں سمندر کے سفر پر، یا میرا گزر جو ہے وہ جنگلات میں سے ہو، یا میں سمندر کے سفر پر روانہ ہو رہا ہوں اور مجھے یقین ہو کہ میرا گھر جو ہے وہ مجھ سے بہت دور رہ گیا ہے، تو اس وقت بھی میرا دل جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے اور میں خوف محسوس نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ جنگل سے گزرنا بھی، جنگل کا سفر جو ہے وہ بھی خطرناک سفر ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگل میں جو ہے اگر آپ اکیلے جا رہے ہوں
تو خوف اس بات کا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور وغیرہ آ کر ہماری زندگی مطلب ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے. اس کے بعد دوسرا جو مشکل سفر ہے وہ سمندر کا سفر ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کے سفر میں ہر طرف بس صرف پانی ہی پانی ہوتا ہے اور انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اس پانی سے نکل کر کبھی اپنی منزل پر بھی پہنچ سکتا ہے. تو سمندر کا سفر بھی کہتے ہیں کہ بہت خطرناک سفر ہوتا ہے. یہ بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سے لوٹنے کا جو یا واپس آنے کا یا اپنی منزل پر پہنچنے کا انسان کو زیادہ یقین نہیں ہوتا. اور اس دوران جبکہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سمندر کے سفر پہ یا میں سمندر کے سفر پہ مطلب اتنا دور نکل جاؤں کہ مجھے اس بات کا یقین ہو کہ میرا گھر جو ہے وہ مجھ سے بہت دور رہ گیا ہے، کیونکہ گھر کا دور رہ جانا بھی انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے. اور یہ سوچ کر کہ میں کبھی شاید گھر نہ پہنچ سکوں تو انسان جو ہے ایک طرح کا بے چین ہو جاتا ہے، انسان ایک طرح کا دکھ یا خوف محسوس کرتا ہے. تو شاعر کہہ رہے کہ ان تمام حالات میں بھی میرا جگر جو ہے وہ قوی رہتا ہے، میرا دل مضبوط رہتا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی کہ چاہے کسی طرح کی بھی مشکل حالات آ جائیں، جب تک میرا رب نہیں چاہے گا، جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. لہٰذا میں ان تمام مقامات پر سے گزرتے ہوئے یا اس سفر کے دوران کسی قسم کا ڈر اور خوف محسوس نہیں کرتا. جی، ہمارے ہم کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. آپ نے پوری نظم کی مطلب تشریح سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمام نظم میں ایک ہی بات کی گئی ہے کہ جس کو ہم اس نظم کا مرکزی خیال کہہ سکتے ہیں کہ چاہے کسی قسم کی بھی حالات ہو، جب انسان کا رب پر بھروسہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، جب تک اس کو اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں انسان جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ اپنا رحم و کرم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر ہم جیسے پہلے آپ کو میں نے بتایا ایمان باللہ کا جو ہے وہ ایک مکمل تصور ہمیں اس نظم میں شاعر نے دیا ہے کہ اگر ایمان باللہ مضبوط ہے تو انسان ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور جتنے بھی سخت اور مشکل حالات آ جائیں انسان گھبراتا نہیں ہے. تشریح اب آپ نے اپنی کاپیوں میں کرنی ہے. آپ کو پتا ہے روز کا کام روز آپ نے کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اس تشریح کو اپنی کاپیوں میں لکھ لینا ہے. کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں سارا کام آپ جو ہے ایک دن کا کام ایک دن میں کر لیا کریں. امید ہے کہ آپ کو نظم کی بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کرنی ہے، ایمان باللہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یقیناً آپ لوگ جو ہے اس کی تشریح بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی مشق کریں گے اور پھر ہماری نظم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے ادارے کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں. خوش رہیں. اللہ حافظ.